السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم امیزون کے بیسک کے بارے میں جانیں گے۔ امیزون بیسک ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ ہمارا لیکچر 1 ہے۔ امیزون دنیا کی سب سے بڑی آن لائن مارکیٹ پلیس ہے، جس میں ہم کہیں سے بھی کہیں بھی کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے امیزون کے بارے میں جان لیا، امیزون ہے کیا۔ امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے۔ اس کے بعد امیزون کے بیسک کے لیے 2 ہی ماڈلس ہیں، یا تو آپ FBA کرو گے یا تو آپ FBM۔ ہول سیل، پرائیویٹ لیبل، ڈراپ شپنگ یہ بعد میں آتی ہیں۔ یہ آپ FBA میں بھی کر سکتے ہیں اور FBM بھی کر سکتے ہیں، دونوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ آگے کیٹیگری یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں کہ ہم نے ڈراپ شپنگ کرنا ہے، پرائیویٹ کرنا ہے، ہول سیل کرنا ہے۔ یہ تینوں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے 2 ماڈلز آتے ہیں، FBA اور FBM۔ FBA میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، سب کچھ امیزون کرتا ہے۔ اس کی فل فارم فلفلمنٹ بائی امیزون۔ اس میں مثال کے طور پر اگر آپ سوئے پڑے ہیں، آپ کو آرڈر آیا ہے، تو امیزون خود ہی اسے پیک کرے گا اور اسے کسٹمر کو شپ کر دے گا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ 100 کر پیسہ بناؤ گے۔ اور FBM کی فل فارم فلفلمنٹ بائی مرچینٹ، مطلب کہ ہم مرچینٹ ہے اور اس میں مرچینٹ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ کہ جیسے آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ خود ہی پیک کرو گے اور خود ہی کسٹمر کو شپ کرو گے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا امیزون۔ اس میں سب کچھ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد یہ آتے ہیں کہ یہ ہم کر کہاں پر سکتے ہیں، FBA اور FBM کر کہاں پر سکتے ہیں ہم۔ جو FBA ہوتا ہے یہ ہم کسی بھی ملک سے کر سکتے ہیں، کہ پاکستان سے ہم UK میں بھی کر سکتے ہیں، USA میں بھی کر سکتے ہیں، ملیشیا میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں مرضی کریں۔ جو FBM ہے، FBM ہم صرف اس ملک میں کر سکتے ہیں جہاں پر امیزون ہو۔ جیسے USA میں امیزون ہے، ہم FBM صرف USA میں ہی کر سکتے ہیں اور کہیں کسی اور ملک میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے مزے کی بات یہ ہے کہ جو USA میں رہتے ہیں لوگ، وہ بھی زیادہ تر FBA ہی کرتے ہیں، کیونکہ FBA میں آدمی ایک قسم کا فری ہوتا ہے، 100 کر پیسہ بناتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ FBA میں سب کچھ بندے کو خود کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے۔ FBA میں جب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو آپ کا سارا دھیان فوکس پروڈکٹ کے اوپر ہوئے گا کہ میں کس طرح اپنی سیل اچھی کروں۔ اس کے بعد ہول سیل آ جاتی ہے۔ ہول سیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کی پروڈکٹ اٹھاتے ہو اور اس کو بیچتے ہو۔ کہ جیسے کوئی برانڈ ہے، آپ اس سے ایک اجازت لیتے ہو برانڈ سے کہ بھائی میں آپ کی پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ جو اس سے اجازت لیتے ہو وہ آپ امیزون کو سینڈ کرتے ہو کہ میں نے اس سے اجازت لے لی ہے، میں اس کی پروڈکٹ ایٹم بیچ سکتا ہوں۔ تو کہ جیسے کولگیٹ ہے، اگر آپ کولگیٹ کے اونر سے اجازت لیتے ہیں کہ میں یہ ایٹم بیچ سکتا ہوں، تو وہ جب آپ کو اجازت دے گا تو آپ اس سے 500-600 پیس لے لیں گے اور اس کو بیچیں گے۔ اس میں آپ کو مناسب سا مارجن رکھ کر آسانی سے آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ایڈ نہیں چلانے پڑے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ پہلے سے ہی لوگوں کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، کہ یہ اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ہول سیل میں آپ کافی ساری سیل لے سکتے ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ 100 کرو اس میں پیسہ بنا سکتے ہو۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے آن لائن آربیٹریج۔ آن لائن آربیٹریج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کوئی چیز کہیں پر کم پرائس میں ہے، کہ جیسے کسی لوکل مارکیٹ میں واچ کی پرائس 1500 ہے، تو اگر آپ کسی اچھی شاپ یا پلازے میں مال میں چلے جائیں گے، سیم اسی واچ کی پرائس بڑھ جائے گی، وہ آپ کو 3 سے 4 ہزار کی ملے گی۔ مطلب کہ چیز بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن جگہ کا ڈفرینس ہے۔ وہاں پر اتنی لوکل مارکیٹ تھی، ادھر کم پرائس تھی، اگر آپ اچھے مارکیٹ میں آ گئے ہو اور ادھر پرائس اس کی بڑھ گئی ہے، اب وہ آپ کو 3 سے 4 ہزار کی ملے گی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز سے
اسی ایسی جگہ سے چیز اٹھاتے ہو جہاں پر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اس کی پرائس کم ہوتی ہے، آپ ادھر سے اٹھا کر اس کو ایسی جگہ پر بیچتے ہیں جہاں پر پرائس زیادہ ہوتی ہے. آئی مین کہ جیسے کہیں سے آپ نے کہیں سیل لگی ہے کسی مارکیٹ میں، آپ ادھر سے پروڈکٹ آئٹم اٹھاؤ گے اور امیزون کے اوپر ڈال دو گے. امیزون کے اوپر تو اس کی پرائس زیادہ ہے، لیکن ادھر سیل لگی ہوئی تھی، آپ نے کم پرائس میں لے لی، ادھر آپ زیادہ پرائس میں بیچو گے. اس میں یہ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا برانڈ خود بناتے ہو. آئی مین کہ جیسے علی بابا ایک مینوفیکچر کمپنی ہے، آپ اس سے آرڈر دیتے ہو کہ میرا سیم یہی کلر، آپ ڈیزائن ساتھ دیتے ہو شوز کا کہ میرا یہی شوز بناؤ اور اوپر میرا ہی لوگو لگاؤ. وہ آپ کا لوگو لگائے گا، وہ آپ کی برانڈ سے وہ شو ہوئے گا. تو آپ جب کسی دوسرے کو کسٹمر کو بیچو گے تو وہ کسٹمر کو نہ تو اس کے بارے میں جانتا ہوگا، نہ ہی وہ اس سے پتہ ہوگا یہ کس طرح بنتا ہے. تو آپ کو کسٹمر کو بتانا پڑے گا یہ میں نے بنایا ہے کس طرح، اس کے اوپر خرچہ ہے، یہ کس طرح میں نے بنایا، یہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے. آپ کو ایڈ چلانے پڑیں گے اور کافی محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے یہ کاروبار چلے گا. پہلے یہ اس میں بہت ہی انویسٹمنٹ لگتی ہے. اس میں آپ کو خود ہی مال بنوانا، مینوفیکچر کروانا پڑے گا، کسی سے بھی نہیں لینا پڑے گا، خود ہی بنوا گے خود ہی بیچو گے. اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی برانڈ خود ہی بناتے ہو. اس کے بعد آ جاتی ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آئی مین کہ کہیں سے آپ نے کوئی چیز لی ہے، اگر کہیں اور مارکیٹ پلیس پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ نے وہی پکچر سیم اپنی شاپ امیزون کے اوپر لگا دی ہے. اب کسٹمر جب ادھر سے بائی کرے گا تو وہ جب آپ کو آرڈر آئے گا ادھر سے، آپ ڈائریکٹ ادھر جاؤ گے جہاں پر آپ نے یہ چیز دیکھی تھی، اس مارکیٹ پلیس پر جاؤ گے، وہاں پر آپ آرڈر کرو گے. جب ادھر سے آرڈر کرو گے تو ایڈریس آپ ادھر کا دو گے، کیا کہتے ہیں، کسٹمر جہاں سے کسٹمر نے آرڈر کی ہے، آپ کسٹمر کا ایڈریس دو گے. آپ اپنا ایڈریس نہیں دو گے ادھر، وہ ڈائریکٹ کی جو ہے وہ ڈائریکٹ کسٹمر کے پاس ہی چلی جائے گی آئٹم. آپ کو ادھر اپنے پاس نہیں منگواؤ گے، آپ ڈائریکٹ ادھر بھیج دو گے کسٹمر کے پاس. اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، جب وہ آئٹم کسٹمر کے پاس جاتی ہے تو کسٹمر دیکھتا ہے میں نے تو امیزون سے آرڈر کیا تھا تو لیکن اس کے اوپر لوگو تو کوئی اور لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کسی اور مارکیٹ پلیس سے آرڈر کر کے اسے بھیجا ہے. وہ مارکیٹ پلیس اپنا آرڈر اپنا لوگو لگائے گی، تو اس سے کسٹمر اسے ریٹرن کر دیتا ہے آئٹم کو. تو وہ کافی سارے مسئلے آتے ہیں. تو اس میں اس میں صرف وہی سکتا ہے جو ایف بی ایم کرے گا. یہ صرف ایف بی ایم میں ہو سکتی ہے ڈراپ شپنگ، ایف بی ایم میں ڈراپ شپنگ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ڈراپ شپنگ ہم، لیکن اس کے اوپر کوئی کاروبار والا یہ سسٹم نہیں ہے، اس کے یہ بالکل اس پہ اکاؤنٹ بین بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم یہ شروع کس ملک میں کریں گے، یو ایس اے میں کریں یا یو کے میں کریں. اب یو ایس اے جو ہے نا، یو ایس اے میں 70% پیپلز امیزون سے ہی پرچیز کرتے ہیں آئٹم. جو چیز بھی لینی ہے وہ امیزون سے ہی پرچیز کریں گے. تو اب پاکستان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو امیزون سے لیتا ہوگا. تو آئی مین کہ یو ایس اے سب سے بیسٹ پلیس ہے. اس کے بعد یو کے آ جاتا ہے، یو کے بھی بیسٹ پلیس ہے، یو کے میں بھی کافی لوگ پرچیز کرتے ہیں. میں میری یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے یو ایس اے میں اکاؤنٹ بنائیں، اس کے بعد آپ یو کے میں بنائیں.